السلام علیکم ناظرین، صوفی بیٹھک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالحسیب۔ ناظرین، نومبر کے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو ایک ایسے شاعر، ایک ایسے شخص، ایک ایسے عاشق رسول، ایک ایسے مفسر اور مفکر کی ہمیں یاد آتی ہے کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اور جس نے اپنی شاعری کے ذریعے وہ تعلیمات جو قرآن اور حدیث میں پنہاں تھیں، جو قرآن اور حدیث میں چھپی ہوئی تھیں، ان کو اپنی شاعری کے ذریعے عوام الناس تک پہنچایا۔ اور وہ تعلیمات اصل معنوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات تھی اور اس کے حقیقی روح کو اجاگر کیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، کوئی اور ہستی نہیں، کوئی اور شاعر نہیں، کوئی اور عاشق رسول نہیں، وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ کیونکہ نومبر کا جو مہینہ ہے، 9 نومبر کی جو تاریخ ہے، وہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس بیٹھک کا، ہم اس بیٹھک میں اپنے خصوصی مہمان کے ساتھ آپ کی تعلیمات کا وہ پہلو اجاگر کریں گے جس کو ابھی تک عوام الناس سے چھپا کے رکھا گیا اور جس کو بلا شبہ اس دنیا میں اجاگر کرنے کا جو صحرا ہے، وہ بلا شبہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے سر ہے، کہ جنہوں نے علامہ اقبال کی وہ تعلیمات جو چھپی ہوئی تھی اور جو اصل حقیقی تعلیمات ہیں ان کو اپنی کتاب فقر اقبال کے ذریعے تمام عاشقان رسول، عاشقان حق تعالیٰ کے لیے عام کر دیا۔ آپ کی شاعری میں ہمیشہ دو کرداروں کا، دو پہلوؤں کا آپس میں موازنہ نظر آیا۔ کہیں علامہ اقبال ملا یعنی طالب عقبہ جن کو جنت کی طلب ہے، ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے طالب کو، طالب مولا کو، فقیر حقیقی کو، فقیر مالک الملکی کو مخاطب ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کا تعارف کروانا چاہوں گا، جناب فیضان یاسین صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ڈسکشن میں مدعو کیا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی ایک اہم اور بہت ہی چھپا ہوا ٹاپک ہے، جس کو عام معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ جی بالکل فیضان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کا صحرا سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے سر ہے، اور آپ کی کتاب میں سے ہی ہم نے کچھ علامہ اقبال کی شاعری کا مکالمہ نکالا ہے، جو مکالمہ علامہ اقبال نے ملا یعنی مولوی طالب عقبہ جو جنت کے طالب ہیں، عام مسلمان کی بات ہے، اور عاشق اور فقیر کے درمیان میں جو ڈائلاگ ہے نا، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں۔ بیسکلی ہم نے پہلو کو دیکھنا ہے کہ جو ایک عام مسلمان اور اللہ کے سچے عاشق کے درمیان جو فرق ہے، جو اقبال نے کس انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ بالکل جی فیضان صاحب، جس طرح اقبال مخاطب ہو رہے ہیں اس مکالمے میں ملا اور عاشق کے ساتھ کہ جنت ملا خور و خواب و سرود، جنت عشق تماشائے وجود۔ جی یہ صحیح ہے، بڑا ایک اچھا آپ نے یہ ڈسکشن شروع کی ہے اور بہت ہی ایک اہم پہلو ہے۔ بالکل، ایک جو عام مسلمان ہے اور ایک جو اللہ کا سچا عاشق ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ حور و غیام میں، نعمتوں میں، وہ اللہ کی ساری تخلیق ہے، وہ اس میں اس کی تلاش میں ہے، وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی طلب میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی ہر چیز۔ وہ جو اللہ کا سچا عاشق ہے، بالکل، اس کو دیکھیں، وہ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کے وہ اللہ کی ذات کے دیدار، اس کے عشق میں مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جی سر دیکھیں، پھر یہاں پہ کیا ہی خوبصورت آپ نے کمپیریزن کیا ہے عاشق کا اور زاہد کا، جو عبادت میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، اور عاشق کا آپ کہتے ہیں کہ زاہد اندر عالم دنیا غریب، زاہد اندر عالم دنیا غریب، عاشق اندر عالم عقبہ غریب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں، بڑا ایک اچھا ہی بہت ایک اہم نقطہ ہے، جس میں وہ جو ہم نے پہلے بات کی، ایک عام مسلمان اور جو طالب مولا ہے، جو عاشق ہے، اس میں جو فرق ہے وہ دیکھیں، اس کی جو طلب ہے وہ کہاں تک ہے؟ جنت تک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جنت حور و قصور وہاں تک جا رہا ہے۔ جو طالب عقبہ ہے وہ یہیں تک محدود ہے، اور جو عاشق ہے وہ اس سے آگے، وہ یہاں پہ، وہ تو اس کی سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ اس کے دیدار الہی، اس کی معرفت اور پہچان تک جاتا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا۔ جی فیضان صاحب، اقبال کی اسی گفتگو کو آگے لے کے ہم چلتے ہیں، تو اقبال کا مکالمے کا اس پہ اور بہت اہم پہلو جس کو ہم ابھی اس شعر کے ذریعے ڈسکس کریں گے عوام الناس میں، کہ جنت ملا میں پورو غلام، جنت آزاد گان سیر دوام۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم پہلو ہے یہ، اور جو ہماری بات چل رہی ہے اس میں
یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو ایک عام جو قاری ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ جب حور و قصور اور حور و شرابن طہورا اور انہی دودھ کی نہروں میں شراب کے اور اسی چکر میں ہے، وہ جس طرح کہ دنیا میں جو نعمتیں اور آسائشیں دیکھتا ہے انہی کے چکر میں ہے، لیکن جو ایک حقیقی اور سچا طالب ہے وہ سیر دوام یعنی وہ حقیقی عشق کو چاہتا ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ انسان کا، اس عاشق کا اللہ کے نور میں پناہ ہونے کا سفر، فنا ہونے کا سفر ہے، اور اس کا جو انعام ہے سب سے زیادہ وہ دیدار ہے، دیدار ہی اصل میں اس کی جنت ہے۔ ایسے ہی ہے جو اقبال کے جو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عام اللہ ہیں، اللہ سے مراد جو ایک عام مسلمان ہے جو صرف جنت، جو بھی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ صرف اور صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں شراب طہورا ہے، حور و غلامہ ہے، ان سب کے لیے۔ اور جو اقبال کہہ رہا ہے جو عاشق ہے، جو فقیر ہے، اس کے لیے کیا ہے، دیدار ہی اصل میں جنت، دیدار ہی ہے۔ جہاں پہ دیدار نہیں ہوگا وہ اس کے لیے، اگر وہ جنت میں بھی ہے اس کے لیے وہ دوزخ کے مترادف، بلکہ دوزخ سے بھی زیادہ اس کی وہ تپش ہے اس کے لیے۔ اور اصل میں اقبال یہاں پہ مسلمان سے مومن کے سفر کو اور مسلمان سے عاشق اور عاشق الہی اور عاشق رسول کے اس حقیقی پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عشق اور اس کی ذات کی معرفت۔ بے شک جی فضان صاحب، یہ آگے جو میں ابھی شعر آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ اصل میں وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو قیامت کے روز سورہ اسرافیل پھونکی جائے گی، قیامت برپا ہوگی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا، اور عاشق کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے بارے میں، ان کے نزدیک، اور ایک ملا کا کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، پھر ملا شک قبرو بانگ سور، عشق شور انگیز خود صبح نشور۔ جی فضان صاحب، اقبال نے اس شعر میں ایک عجیب نقطہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے کہ ملا کے نزدیک حشر یا قیامت کیا ہے اور عاشق کے نزدیک کیا ہے۔ ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی اس کو سنا، بڑا ایک وہ پہلو جو ایک وہ عاشق جو اس راہ سے گزرتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے، عشق کی راہ سے جو گزرتا ہے، عشق کی راہ سے جب وہ گزرتا ہے نا، اس کا گزرنے والا ہر لمحہ اور ہر دن ایک نیا حشر ہوتا ہے۔ اور وہ جو مسلمان، جو ایک عام مسلمان ہے جس کو اقبال ملا کہتے ہیں، وہ تو اس چیز کو قیامت سمجھتا ہے کہ ایک مقرر دن ہے، اس میں اسرافیل سور پھونکے گا، قیامت آئے گی، قبر شک ہو جائے گی، قبروں میں سے مردے باہر آ جائیں گے۔ حقیقت میں وہ جو عاشق ہے وہ ہر لمحہ ہر روز وہ اللہ کے عشق میں اتنا تڑپتا ہے کہ وہ اسے ہر لمحہ حشر لگتا ہے۔ اس کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ دوزخ سے بھی زیادہ تپش دے رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہر روز جو ہے نا وہ روز محشر کی طرح لگتا ہے کہ جس طرح روز محشر میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عاشق کو صرف اپنی ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اپنے حقیقی مالک کا دیدار نصیب ہو جائے، اسی تپش میں، اسی نفسی میں وہ اس کو لگتا ہے کہ ہر روز جو ہے نا وہ روز محشر ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو ایک عاشق ہوتا ہے جسے حقیقت کا پتہ ہے، جو اللہ کی ذات کی پہچان اور معرفت کی راہ میں ہے، وہ اس جب تک اللہ کی ذات کی دیدار تک نہیں پہنچا تو وہ بہت تڑپتا ہے، بہت تڑپتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ حشر ہوتا ہے، وہ ایک ایک دن اس کا قیامت کا دن ہوتا ہے، قیامت برپا ہوتی ہے، اس دن تک وہ اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتا، اپنے حقیقی مالک اس کی جو حقیقی جنت ہے، اس کی حقیقی جو حشر ہے، اس کا حقیقی قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہی ہے۔ اس سے پہلے ہر لمحہ اس کے لیے تکلیف دے، اس کے لیے حشر ہے، اس کے لیے قیامت ہے۔ یہ حشر کہنا ایک اس تکلیف اور تکلیف کا راستہ ہے جس سے وہ گزر، اس کو بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں، کہ اس کے اندر جو تڑپ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، اس کا سمجھے کہ اشارہ دے رہے ہیں، اشارہ دیا۔ عاشق، وہ خود بھی عاشق تھے علامہ اقبال، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی دیدار میں تڑپتے رہے، اسی تڑپ کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا، اپنی کیفیت بھی بیان کی۔ اقبال ایک اللہ کے بہت بڑے سچے عاشق رسول تھے، وہ ان کی جو شاعری ہے وہ اپنے دل کی کیفیت ہے، وہ ایک سچا عاشق ہی بیان کر سکتا، سچا عاشق ہی بیان، اور اسی کو وہی سمجھ بھی سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا عشق ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا اقبال کا مکالمہ تھا ملا اور فقیر یعنی عاشق اور طالب مولا کے درمیان، اس کا موازنہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کو ان الفاظ پہ، اقبال کے اشعار پہ اختتام کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن نہ کر سکا، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن نہ کر سکا،
حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت. عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت. نہیں فردوس مقام جدل و قول و اقوال، نہیں فردوس مقام جدل و قول و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت. ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا. اور بہشت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت. جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.